انسان ناپائیدار زندگی اور فطری بے بسی کے باوجود اپنے انجام سے غافل ہو کر صبح و شام سرکشی اور نافرمانی کے نت نئے کاموں کے ذریعے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرتا رہتا ہے۔ شیطان العین پوری طاقت و توانائی کے ساتھ دنیا کی رنگینیوں میں الجھا کر مسلمانوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے اور جہنم کی راہ پر لے جانے پر مسلط رہتا ہے۔ یہ تو شیطان کے عزائم ہیں جو انسان کا دشمن ہے، جس کا نصب العین ہی انسانیت کی تباہی و بربادی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جو نہ صرف انسان و انسانیت بلکہ سارے جہان کا مالک و خالق ہے، اور اس نے اپنے بندوں کو دو خاص نعمتیں عطا کی ہیں، ان کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، توبہ، جس کے ذریعے گنہگار بندہ اپنے گناہوں کو دھو کر خود کو صاف ستھرا کر سکتا ہے۔ نمبر 2، مقدس راتیں، جن میں بیدار رہ کر آدمی عبادت کے ذریعے ڈھیروں نیکیوں کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ مقدس راتوں میں ایک انمول اور فضیلت والی رات شب برات ہے۔ یہ رات اسلامی سال کے 8ویں مہینے شعبان کی 15ویں رات کو آتی ہے۔ اس رات کو بخشش، رحمت اور مغفرت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ لفظ برات کے معنی ہے بری ہونے، نجات پانے یا خلاصی ہے، اور شب برات کا مطلب ہے وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش اور رحمت سے نوازتا ہے اور انہیں گناہوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحم و کرم فرماتا ہے، لاکھوں گنہگاروں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ دعا قبول ہونے، رزق تقسیم ہونے، روزے ملنے کی رات ہے۔ اس رات جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ شب برات کی فضیلت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا۔ جب تلاش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع یعنی مدینہ کے قبرستان میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا یہ رات 15ویں شعبان کی رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس رات مشرک، بغض اور کینہ رکھنے والے، رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا ٹخنے کے نیچے کرنے والے اور ماں باپ کے نافرمان پر نظر کرم نہیں فرماتا اور نہ شراب کے عادی پر۔ اس رات کے چند اہم اعمال: یہ رات عبادت، توبہ، ذکر و اذکار، نوافل اور دعا کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے۔ چند اہم اعمال درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، نماز اور نوافل۔ اس رات زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنا مستحب ہے، خاص طور پر نماز توبہ اور نماز حاجت۔ نمبر 2، توبہ اور استغفار۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ نمبر 3، قرآن کی تلاوت۔ اس رات قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو یہ باعث برکت ہے۔ نمبر 4، درود شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا اس رات کی فضیلت کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 5، قبرستان کی زیارت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جنت البقیع تشریف لے جاتے تھے، اس سے قبرستان جانے اور مرحومین کے لیے دعا کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ کیا شب برات کی عبادت فرض ہے؟ یاد رکھیں، شب برات کی عبادت فرض یا واجب نہیں بلکہ مستحب اور نفل ہے۔ جو شخص اس رات کو عبادت کرے وہ اللہ کی رحمت سے مستفید ہوگا اور جو نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ شب برات کے متعلق چند غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ آتش بازی اور غیر شرعی امور۔ بدقسمتی سے بعض لوگ اس مبارک رات کو آتش بازی اور غیر اسلامی کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ شب برات کی مخصوص عبادت۔ کچھ روایت میں مخصوص عبادت کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس رات عام عبادت جیسے نماز، استغفار اور ذکر و اذکار کرنا کافی ہے۔ شب برات اللہ کی رحمت اور مغفرت کی رات ہے۔ اس موقع پر ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اپنے دل کو پاک کرنا چاہیے اور آئندہ نیک اعمال کا ارادہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔